سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ، بے ہوش ہو جائیں گے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، الا مگر من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفخہ اولیٰ کا ذکر فرمایا ہے، اس کو سور بھی کہتے ہیں۔ سور اسرافیل علیہ السلام مبارک پھونکیں گے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ سور، اس سور میں اسرافیل علیہ السلام مبارک پھونکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب کے ہوش اڑ جائیں گے، پہلے بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ جو مرے ہوئے ہیں پہلے سے، ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، سارے مر جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے وہ زندہ رہیں گے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ سورہ اولیٰ، نفخہ اولیٰ میں پھونکنے کے بعد کون کون زندہ رہیں گے، کون کون مر جائیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، یہ چار بڑے فرشتے زندہ ہوں گے۔ باقی تمام مخلوقات، چاہے انسان ہے، چاہے فرشتے ہے، چاہے جن ہے، چاہے جو بھی ہے، سارے مر جائیں گے۔ کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ سور کی کیفیت یہ ہوگی، احادیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ مسلسل ہوگی، گھنٹی کی طرح، اور اس میں آہستہ آہستہ آواز تیز ہوگی، اور آواز آہستہ آہستہ تیز ہو کے انسانوں کو جو ہے بے قرار کریں گے، آخر میں انسانوں کے دل پٹ جائیں گے۔ آخر میں اتنا تیز ہوگا یہ سور کہ اس سے پہاڑ بھی پٹ جائیں گے، زمین و آسمان جو ہے سب درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ جو چاند سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب گر کر سمندر میں گر جائیں گے، سمندر آگ بن جائے گا، اور سمندر کے پانی جو ہے پھر جہنم میں ملایا جائے گا۔ سوائے ان چار فرشتوں کی، یہ چار فرشتے نہیں مریں گے، لیکن آخر میں ان تین فرشتوں کو، اسرافیل علیہ السلام آخر میں ان تین فرشتوں کو، اسرافیل علیہ السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، ان تینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا، اور آخر میں پھر عزرائیل علیہ السلام مبارک کا روح بھی قبض کر دیا جائے گا۔ آخر میں صرف اللہ رہے گا اس زمین پر 40 سال تک۔ بعض روایت میں ہے کہ 40 سال تک یہ زمین ایسی ویران کی ویران پڑی رہی ہوگی، اور اس ٹائم اللہ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت کس کے؟ کہاں ہے وہ دنیا کے مغرور بادشاہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے؟ آج کی بادشاہی کس کی ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ آج کون مالک ہے زمین و آسمان کا؟ سارے دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی موجود نہیں ہوگا، سارے مخلوقات، انسان، فرشتے، جانور، چرند پرند، سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہی مراد ہے، وَنُفِخَ، پھونکا جائے گا، فی الصُّورِ، سور میں، فَصَعِقَ، بے ہوش ہو جائیں گے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ، جو کوئی ہے آسمانوں میں، وَمَن فِی الْأَرْضِ، اور جو کوئی ہے زمین میں، اِلَّا مَن شَاءَ اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے وہ زندہ رہے گا۔ مراد وہ چار فرشتے ہیں، پھر آخر میں ان چار فرشتوں سے بھی روح قبض کر دیا جائے گا، سارے مر جائیں گے۔ پھر 40 سال کے بعد ثُمَّ نُفِخَ فِیہِ أُخْرَى، پھر پھونکا جائے گا اس سور میں دوبارہ، فَإِذَا هُمْ، تو اچانک یہ لوگ قیام کھڑے ہوں گے، ينظرون، دیکھتے ہوں گے، جس طرح کی حادثہ غریبہ کے وقت ہوتا ہے۔ پھر جو ہے 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام مبارک کو زندہ فرمائیں گے، اور ان کو حکم دے گی کہ سور میں دوبارہ پھونکو۔ پھر اسرافیل علیہ السلام مبارک دوبارہ جو ہے سور میں پھونکے گا، تو اس سے سارے انسان جو ہے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، سارے جو مرے تھے سب زندہ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام مبارک سے لے کر آخر انسان تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں، وہ سارے کھڑے ہوں گے، زندہ ہوں گے، اور ایک دم سے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ آہستہ آہستہ سب ایک دم سے کھڑے ہوں گے۔ اور فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ لوگ اچانک کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، چاروں طرف دیکھتے رہیں گے۔ جس طرح کہ ایک غریب حادثہ ہوتا ہے، عجیب واقعہ ہوتا ہے، جیسے کہ کبھی ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے چاروں طرف ادھر ادھر دیکھتے ہیں ڈر کے مارے، یہ لوگ بھی سارے چاروں طرف دیکھتے ہوں گے، ادھر ادھر ڈر کے مارے دیکھتے ہوں گے۔ روایات میں ہے کہ
عیسیٰ علیہ السلام مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام مبارک کے بیٹے کو یافس کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا موت ہے، کیونکہ 4000 سال جو ہے میرے موت کو ہوئے، لیکن ابھی تک موت کی جو کڑواہٹ ہے وہ میرے گلے میں ابھی تک موجود ہے۔ اور اس کے بال سفید تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام مبارک نے اس سے کہا کہ تمہارے زمانے میں، تمہارے اوقات میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، انسان جتنا بھی بوڑھا ہوتا تھا بال سفید نہیں ہوتے تھے، تمہارے بال کیوں سفید ہوئے؟ اس نے فرمایا یافس نے کہ جب مجھے حکم ہوا کہ زندہ ہو جاؤ تو ڈر کے مارے میرے بال سفید ہو گیا، میں ڈر گیا، میں نے سمجھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ تو قیامت کے اتنے ہولناک مناظر ہے، جس کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ جو ہے کڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے انسان برہنہ پیدا ہوتا ہے، ننگا پیدا ہوتا ہے، قیامت کے میدان میں بھی سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوگی، لوگوں کو کیا دیکھے گا؟ سب کی نظریں آسمان کی طرف بندی ہوگی، سب جو ہے اوپر دیکھیں گے اللہ کے حضور کی طرف، اور سب جو ہے خوف و ہراس میں ہوں گے۔ تو کسی کے خیال میں نہیں آئے گا، اپنے آپ پر دھیان نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگا، تو دوسروں پر کیا توجہ ہوگا؟ جیسے کہ سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ یہ ایسا دن ہے کہ کوئی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور ماں باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی اور اولادوں سے بھاگے گا، اتنا خوفناک دن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم نفخ فی اخری، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا، فاذا ہم، تو یہ لوگ اچانک قیام کھڑے ہوں گے، ینظرون، دیکھتے ہوں گے چاروں طرف، جیسا کہ حادثہ غریبہ کے وقت ہوتا ہے۔ واشرقت الارض، منور ہوگی زمین، نور سے پر ہوگی زمین، بنور ربہا، اپنے رب کی نور سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی بلا کیف اس زمین پر تشریف لائے گا۔ روایات میں ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس زمین کو فرشتے کھینچیں گے، یہ زمین بڑا ہو جائے گا، اس زمین کی پہاڑ اور اس زمین کی کھڈے سب برابر ہو جائیں گے، یعنی نشیلی اور اوپر والی جگہ سارے برابر ہو جائیں گے، ساری زمین کو فرشتے جو لیول کریں گے، کھینچیں گے، تو یہ زمین پھیل جائے گی، بہت بڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس پر سارے انسان جمع ہونے والے ہیں، جس طرح کہ آدم علیہ السلام مبارک سے لے کر آخری انسان تک۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر تشریف لائے گا، زمین کو اپنے نور سے منور کرے گا۔ کیسے تشریف لائے گا یہ بلا کیف ہے، اس کی کیف معلوم نہیں ہے، کیسے کما یلیق بشانی، یہ بھی متشابہات میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے جلوہ افروز ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے زمین پر، اور زمین جو ہے اللہ کے نور سے منور ہوگا۔ ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب، اعمال نامہ، یعنی سب کی اعمال نامہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کی اعمال نامہ جو ہے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور برے لوگوں کی اعمال نامہ جو ہے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، پیٹھ پیچھے ہوگا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء اور گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا، ساری امتوں کی انبیاء حاضر ہوں گے، اپنے امت پر گواہی دیں گے کہ فلان نے میری پیروی کی تھی، میری تابعداری کی تھی، میرے اتباع کیا تھا، فلان نے نہیں کیا تھا، اور سارے گواہ پیش ہو جائیں گے۔ گواہ سے مراد یا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو باقی امتوں پر گواہی دیں گے، یا تو اس سے مراد انسان کی اعضاء و جوارح ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح انسان پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے فلان گناہ کیا، اس نے فلان کیا، اس نے فلان کیا، یا اس سے مراد فرشتے ہیں، فرشتے بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ جی ہاں اللہ پاک اس نے فلان 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 گناہ کیا تھا۔ انبیاء بھی جو ہے انسان کے خلاف گواہی دیں گے، تو انبیاء اور سارے گواہوں کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، سب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، جو گناہ گار ہے ان کو جو ہے سزا دیا جائے گا، اور جو نیک ہے فرمانبردار ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے نیک اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کر دیا جائے گا،
جیسا کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتا ہے لیکن اس کی کمائی میں سے کچھ کاٹ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، جتنا اعمال کیا ہے ان کا ڈبل اجر ملے گا۔ اور جو لوگ برے اعمال کیے ہوئے ان پر بھی ظلم نہیں ہوگا، اس طرح کہ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی اور اس خطا کو لکھ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، جو خطا کیا ہے جو گناہ کیا ہے اسی کا سزا ملے گا، اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی کہ ایک گناہ کیا ہے تو ڈبل سزا، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ایک گناہ کا ایک ہی سزا ہوگا۔ وہ لا ظلم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہ نیک پر نہ بد پر۔ ووفیت کل نفس، اور پورا دیا جائے گا ہر شخص کو۔ ووفیت، وفا یفی کا مطلب ہے پورا دینا، ووفیت پورا دیا جائے گا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، کل نفس ہر شخص کو، ما عملت جو اس نے کیا ہے، ہر شخص کو اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہے، جس طرح کہ قرآن شریف کے ایک اور آیات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن انسان کو اعمال نامہ دیا جائے گا تو انسان جب اپنے اعمال نامے پر نظر پھیرے گا، جب دیکھے گا تو اس میں انسان کی زندگی کی ہر لمحہ ہر سیکنڈ کی حالت لکھی ہوگی، ایک ایک ذرے کی حساب لکھی ہوگی، تو انسان اس کتاب کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا، اس اعمال نامے کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا، اور پھر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کو جمع کیا ہے۔ انسان کی ایک ایک سیکنڈ کی حساب اس میں لکھی ہوگی۔ بعض اوقات ہم کچھ افعال کچھ اعمال کرتے ہیں اس کو دھیان میں بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی لکھے جائیں گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور حال یہ ہے وَهُوَ، اور وہ اعلم خوب جانتا ہے، خوب باخبر ہے، بما یفعلون جو یہ کچھ کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہ سوچنا، انسان کی یہ ذہن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب باتیں کیسے یاد ہوں گی۔ اللہ سب جانتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے سب اللہ کو پتہ ہے، خوب جانتا ہے۔ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، بما یفعلون جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو حساب کتاب کی بیان ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حساب کتاب کے بعد جو معاملہ پیش آئے گا اس کا بیان فرمائے گا کہ حساب کتاب کرنے کے بعد کچھ لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔